داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کرنا. انہوں نے فائنل یہ کہا کہ ہمیں ان کی خواہش یہ تھی کہ H8 قبرستان میں تدفین کی جائے. جو دو شناختی کارڈ ایک جمع کرا رہے تھے اس کی 10,000 فیس رکھی تھی انہوں نے, آج میں نے 5,000 کر دی ہے. اور ڈوئل پاسپورٹ کی بھی کابینہ میں جب منظوری جائے گی, اور شناختی کارڈ تو شروع ہے, ان کو کہا 5,000 لیں, اس کی بھی 5,000 فیس کی ہے. جو دو پاسپورٹ رکھتے ہیں, اپنا ایک پاسپورٹ جو ہے وہ 30 اکتوبر تک سرنڈر کر سکتے ہیں. اس ڈیٹ میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اور آفیشلی جو ڈیٹ میں ہم اضافہ بھی کر سکتے ہیں. اور آفیشلی جو ہم نے تیسرا کام آج کیا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو سمری بھیج رہے ہیں کہ غلام خان, انگور اڈا اور خدیچی اور سد صوبی جو 4 دوسرے بارڈرز ہیں جہاں پہ کہ FIA اور کسٹم موجود نہیں ہیں, اس کو بھی اس کے انڈر کیا جائے. اور تورخم اور چمن پہ ہمارا عملہ اور کسٹم والے موجود ہیں, لیکن وہ 4 بارڈر بھی جو ہیں اس کو بھی جو ہے اس میں سے اضافہ کیا جائے. ہم 20,000 افغان کو سہولت دے چکے ہیں, اور بھی سہولت دینے کے لیے اگر ہمیں کہا گیا. اور آخری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں, کہ NGOs جو ہیں اس میں کوئی 27,000 NGOs ہیں, اس میں سے 91 NGOs جو ہیں فارن فنڈنگ جو ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ترتیب میں ہو, تاکہ فارن فنڈنگ کا جو یہاں استعمال کر رہے ہیں ہم کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے, لیکن ہم اس کا کوئی سلسلہ ضرور کرنے لگے ہیں کہ اگر کوئی ایسی NGOs ہیں جو کہ کور سروس میں کام کر رہی ہیں ان سے باز پوس کریے. 5 منٹ ہو گئے, 5 منٹ کے سوال, چھوٹا سوال میں. کسی کو ہم مذہب کی بنیاد پر نہ چھیڑیں گے, نہ چھیڑنا چاہتے ہیں. ہم قانون کی سطح پہ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. جی 1 منٹ. دیکھیں, منسٹر جو ہوتا ہے انٹیریئر, وہ سب سے پہلے پرنسپل سیکرٹری کو اور جو MS ہوتے ہیں پرائم منسٹر کے, ان بریگیڈیئر احمد صاحب کو, ان کو اطلاع دیتا ہے. مجھے جو ہے صبح کچھ 8:30 بجے جو ہے فون آیا, اور ان کا کیا نام تھا, اظہار, ہیں جی, اور انہوں نے مجھے پوچھا تو میں نے جب تصدیق کی تو ان کا انتقال ہو چکا تھا. تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ پرائم منسٹر کا جو ہے وہ اپروول ضروری ہوتی ہے. اتوار تھا, دفتر بند تھے, اس لیے آدھا گھنٹہ لگا. پھر 11:30 پونے 11 11:30 بجے جب ملا تو سارے انتظامات کیے گئے. 2 قبریں بنائی, اور 2 قبریں اس لیے بنائی کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ تھا صرف, اور لوگوں نے جتنی بڑی تعداد میں شرکت کی, مجھے یہ ایکسپیکٹڈ تھا. بارش اللہ کی طرف سے تھی, اور بارش جو ہے وہ اللہ نے بھیجی. اس کے باوجود لوگوں نے سڑکوں پہ پانی میں نماز جنازہ پڑھی, اور گراؤنڈ میں جتنی جگہ تھی, اور شہر میں جتنے غائبانہ نماز جنازہ ہوئے, اللہ سب لوگوں کو اس کا اجر دے گا. اس لیے اس میں تمام انتظامات بھرپور طریقے سے کیے گئے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں وزارت داخلہ کو, اسلام آباد پولیس کو, اسلام آباد کی CDA کی انتظامیہ کو, پاک فوج کو, جنہوں نے یہ ساری اتنی جلدی ارینجمنٹس کی, رینجرز کو, سب لوگوں نے حصہ لیا. دیکھیں, احتیاط کی ضرورت ہے, اور یہ میں اپوزیشن سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ سارا میڈیا کور کرتا ہے. پاکستان اپنی زندگی کے حساس ترین 3-4 مہینوں سے گزر رہا ہے. ہمارے پڑوس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے, اور اس کا بیک فائر کیسے ہوتا ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں کیا پڑتے ہیں. وہاں سکون ہوگا تو یہاں سکون ہوگا, وہاں اگر کچھ بدامنی کے حالات ہوئے تو ہمیں وہ بھی فیس کرنا پڑے گا.
دیکھیں سول ملٹری ریلیشن پہ یا ان کے ہمارے اسپوکس پرسن ہے فواد چودھری صاحب یا پرویز خٹک جواب دے سکتے ہیں. باقی سب ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جو ٹرانسفرز ہوتی ہیں وہ معمول کے مطابق ہوتی ہیں. باقی جب بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ایسی باتیں نکلتی ہیں, لیکن انشاءاللہ تعالی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. میں یہ کہہ سکتا ہوں سب معاملات ٹھیک ہیں. نادرا کے اندر جو نیٹ ورک پکڑا ہے 136 آدمیوں کو معطل کیا, ان کے خلاف کیسز کر رہے ہیں. اور پی ڈی ایم سیاسی طور پر جو بھی فیصلہ کرنے جا رہی ہے وہ اس خطے کے حالات کو سامنے رکھے. الیکشن میں 20-22 مہینے رہ گئے ہیں اور آخری 6 مہینے ویسے نکال دیں, اور اب وہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ان کے گلے پڑ جائے. میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم نے پہلے بھی یہ سب کچھ کیا تھا. جب کیا تھا اس وقت حالات اور تھے. اب حالات پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی جو معاملات چل رہے ہیں, افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں. اگر افغانستان کے حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ نہیں کریں گے تو نقصان انہی کا ہوگا. دیکھیں ریونیو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں, ہم سے ایکسٹینشن لے کے جائیں. ویسے ہم نے معافی دی ہے, اس کا بھی ہم لیٹر دیتے ہیں, لیکن وہ لیٹر کے بغیر اگر ایئرپورٹ پہ جا کے وہ کوئی پیسے دے کے سوچ رہے ہیں کہ نکل جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یس دیکھیں ایف آئی اے پاکستان کے اندر تحقیقات کر رہا ہے. ہم کسٹم ہمارے انڈر نہیں ہے. اب یہ پرابلم ہے, پاکستان کا کوئی بھی سوال ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شیخ رشید یا منسٹری آف انٹیریئر جواب دے. سو کسٹم مقام کو اس کے اوپر جواب دینا چاہیے. جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی ہے کہ جو ہولڈنگ کر رہے ہیں ڈالرز کی, اور ان کو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 87 آدمی جو ہیں, 88 آدمی ہم نے اریسٹ کیے ہیں, اور 10-12 اور اٹھائیں گے, اور 5 بڑی کمپنیوں کی آڈٹ کرنے کا فیصلہ کیا. وزیر اعظم نے پچھلے میٹنگ میں جو تھا یہ فیصلہ کیا کہ ایک ڈیسک بنے گا, اور وزارت داخلہ ظاہر ہے اس کا حصہ ہوگی. دیکھیں افغانستان کو سکون ساری دنیا کا سکون ہے, اور جو عمران خان نے کہا 100% صحیح کہا. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, اور عمران خان ایک ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہے, اور اس نے ہسٹری کو سامنے رکھ کر یہ کہا ہے کہ افغانستان میں دنیا کو اس کے لیے اس کی مدد کرنی چاہیے. ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ ہم بھی کر رہے ہیں, اور دنیا کو قدم آگے بڑھانا چاہیے. اور لاسٹ کویسچن, مجھے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. جب پتہ لگے گا تو دوں گا. 10 منٹ پورے ہو گئے. تھینک یو. انشاءاللہ عمران خان تن کے 5 سال پورے کرے گا انشاءاللہ. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جعلی ویکسین کے اندراج سے ملک بدنام ہو رہا ہے. ڈالر ہولڈنگ 88 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, اور گرفتار 47 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز.